السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بھارت پر مسلم حکومت کے بارے میں بات کریں گے، کب سے لے کر کب تک مسلم حکومت کی گئی۔ چلیے دوستو، آج ہم جانتے ہیں۔ عالم اسلام کے نقشے میں بھارت پہلی صدی ہجری میں داخل ہوا، جبکہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، جس کو ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف الثقفی نے بھارت بھیجے جانے والے لشکر کی کمان سونپی تھی۔ مغربی ہندوستان کے شمالی خطے میں افغانی قبائل متعدد بار اور مختلف مراحل میں بھارت میں داخل ہوئے اور پھر اپنے وطن واپس ہو گئے۔ اس دوران حکومت مختلف ہاتھوں میں رہی، جن کا تعلق کبھی غزنویوں سے رہا تو کبھی غوریوں سے۔ ان کے علاوہ دیگر حاکم خاندان اور ممالک وغیرہ نے بھی حکومت کی۔ مغل بادشاہ ہمایوں بن بابر 933 ہجری میں ہندوستان کا حاکم ہوا۔ اسی نے وہ مغل حکومت قائم کی جو 13ویں صدی ہجری تک پورے آب و تاب سے چلتی رہی۔ اس کا خاتمہ ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط سے ہوا، جبکہ 1273 ہجری مطابق 1857 عیسوی میں آخری مغل فرما روا بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ دوستو، بھارت میں غیر عرب یعنی اجمیوں میں سب سے پہلے جو شخص مغربی پہاڑوں کے راستے سے داخل ہوا وہ محمود بن سبکتگین غزنوی ہے، 388 سے 421 ہجری، جس نے متعدد بار ہندوستان پر حملہ کیا۔ تقریباً اس کے 17 مشہور حملے ہیں، جن میں اس کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔ وہ غزنہ واپس ہو گیا۔ یہ عظیم الشان فتوحات بغداد میں عباسی خلیفہ کی خوشنودی رضا کا سبب ہوئی۔ غزنویوں کے پے در پے حملوں نے بھارت کی دفاعی قوت کی کمر توڑ دی۔ بار بار ہونے والے ان حملوں کی لپیٹ میں دہلی کے قریب کے علاقے بھی آئے، البتہ ان لوگوں نے دہلی اور مرکزی خطوں کو اپنے اہداف میں شامل نہیں کیا۔ غوریوں کے عہد میں قطب الدین ایبک کے ہاتھوں گجرات فتح ہوا۔ قطب الدین شہاب الدین غوری کا مملوک تھا۔ شہاب الدین 573 ہجری میں بھارت آیا تھا۔ علاء الدین خلجی کے عہد میں اسلامی مملکت کا قیام نہروالا گجرات میں عمل میں آیا اور وہیں پہلی مسجد بھی بنائی گئی۔ 589 ہجری میں قطب الدین ایبک دہلی میں داخل ہوا اور اس کو فتح کر کے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اسی کے ساتھ بڑے وسیع خطے کی فتح ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے حکومت سنبھالی۔ پھر تغلق خاندان کی حکمرانی قائم ہوئی۔ اس خاندان کی حکومت عباسی خلافت کے تابع تھی۔ اس عہد میں مملکت اسلامیہ کی حدود میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، یہاں تک کہ لودھی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ دوستو، 933 ہجری میں بابر التیموری کابل سے آیا۔ اس نے مغل حکومت کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں متوفی 963 ہجری کے زمانے میں شہنشاہ فرید خان سوری متوفی 952 ہجری نے حکومت پر قبضہ کر کے ایسی منظم مملکت قائم جس کی نظیر اس سے قبل نہیں ملتی۔ اس کے بعد حکومت کی باغ دوڑ ہمایوں کے بیٹے اکبر نے سنبھالی، جس کے والد کو بھارت سے نکل جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا جہانگیر ہوا، جس کی امام احمد بن عبد الاحد الفاروقی السرہندی نے بڑی اچھی تربیت فرمائی تھی۔ اس کے والد نے اس کے اندر جو فساد پیدا کیا، امام موصوف نے اس کی اصلاح کی اور ان سے تعلق کی بنا پر مملکت کا نظام بھی بہت کچھ تبدیل ہوا۔ دوستو، پھر حکومت تبدیل ہوئی اور ان کا بیٹا شاہ جہاں 1068 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس نے بڑے مؤثر اور دیرپا اسلامی آثار چھوڑے۔ دہلی کی جامع مسجد، لال قلعہ، آگرہ کا تاج محل، جو کہ فن تعمیر میں یکتائے روزگار ہے، اسی کی یادگاریں ہیں۔ شاہ جہاں کے بعد زمام حکومت سلطان اورنگزیب عالمگیر بن شاہ جہاں 1118 ہجری کے ہاتھ میں آئی اور ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ پھر اسلام سربلند ہوا اور اسلامی شان و شوکت واپس آئی۔ اسلامی تعلیمات کا نفاذ بھی ہوا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا عہد بلا شبہ عہد زرنی کہلانے کا مستحق ہے۔ اسی عہد میں اسلامی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوا۔ فتاویٰ کی
تدبین ہوئی اور حکومت میں شامل ان عناصر کو ختم کیا گیا جو کہ اسلام سے منحرف تھے۔ لیکن 1707 عیسوی میں سلطان اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلوں کی موروثی سلطنت بکھر گئی اور مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ بعض منطقوں کا نظام غیر مسلموں نے، جن میں مراٹھا، سکھ، جاٹ قبائل تھے، اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہوں نے ایک متحدہ حکومت قائم کر لی۔ ان حالات میں نادر شاہ نے ایک آندھی بن کر 1151 ہجری 1738 عیسوی میں دہلی پر چڑھائی کر دی اور مغل حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ شیخ ولی اللہ دہلوی کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی 1757 عیسوی میں آیا اور پھر جب وطن واپس ہوا تو اس کی واپسی کے بعد امراء کے درمیان آپسی چپقلش زور پکڑ گئی۔ انگریزوں نے اس آپسی رنجش کا فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کو اپنے رسوخ کے نفوذ میں کسی کی طرف سے قابل ذکر مزاحمت کا بھی سامنا نہ کرنا پڑا، سوائے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 1212 ہجری مطابق 1799 عیسوی کی پرزور مزاحمتوں کے ان کی ہی وفات پر انگریزوں جنرل ہارسن نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ آج سے بھارت ہمارا ہے، ٹیپو سلطان کے شہید پر ہونے پر۔ دوستو 1318 ہجری مطابق 1803 عیسوی میں انگریزی فوجیں لارڈ لیک کی قیادت میں دہلی میں داخل ہوئیں اور 1857 عیسوی میں انہوں نے پورے طور پر ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جبکہ وہ انقلابی جنگ ناکام ہو چکی تھی جس کی قیادت علماء نے کی تھی۔ اس کے بعد آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ ان کی وفات بھی وہیں 1328 ہجری میں ہوئی۔ بھارت پر تقریباً 100 سال انگریزوں کی حکومت رہی۔ آزادی کے لیے طویل ترین کوششوں کے بعد 1947 عیسوی میں بھارت نے برطانوی سامراج سے نجات حاصل کی، لیکن بھارت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بھارت میں ہندوؤں کا غلبہ رہا اور پاکستان میں مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ پھر 1971 عیسوی میں پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا اور وہاں الگ مسلم حکومت قائم ہو گئی۔ دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں ہندوستان کا رخ کیا۔ تجارتی اور علمی روابط بھارت و جزیرۃ العرب کے درمیان اسلام کی آمد سے پہلے بھی رہے۔ عہد بنو امیہ میں سندھ کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد مسلسل مسلمانوں کی طرف سے بھارت کے مختلف خطوں پر حملے ہوتے رہے، لیکن ان غازیوں نے کبھی بھارت میں مستقل ٹھہرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ پورے طور پر بھارت ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے 7ویں صدی ہجری میں سقوط بغداد کے بعد جانا گیا، جبکہ بغداد میں تاتاریوں کے قبضے اور ان کی مچائی ہوئی تباہی کے بعد بہت سے علماء اور اہل فن نے دور دراز ملک بھارت کا رخ کیا اور یہاں آ کر بس گئے۔ بلاد عربیہ کے لیے 7ویں صدی بڑی خطر و پرآشوب تھی۔ مصر و شام اور عراق پر پے در پہ صلیبیوں اور مغلوں کے حملے ہو رہے تھے، جن سے وہاں کے مکتبات و مدارس کو کافی نقصان ہوا اور بالکل تباہ ہو کر رہ گئے، لیکن وہاں سے علمی اور تہذیبی میراث بھارت میں قائم نوخیز اسلامی سلطنت کو منتقل ہو گئی۔ بھارت کی فضا تفکیر و تخلیق کے لیے بڑی خوشگوار سازگار تھی، لہذا عالم عرب سے یہاں آنے والے علماء نے ان علوم و معارف کو یہاں کی فضا میں آگے بڑھانے کا کام شروع کیا، جنہیں وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حتیٰ کہ بعض بھارتیہ شہروں کو علمی تحقیق کے میدان میں قائدانہ کردار کے لیے جانا گیا، اور پھر اسلامی تہذیب یہاں اس طرح پروان چڑھی کہ وہ بغداد، قاہرہ، قرطبہ و بخارا، سمرقند کو آنکھیں دکھانے لگی۔ یہاں کی علمی مجلسیں، مکاتب فکر اور تخلیقات میں ان تہذیبی فکری مراکز سے مقابلہ ہونے لگا۔ اس سلسلے میں ملتان، لاہور اور گجرات وغیرہ سر فہرست ہیں، جبکہ علماء شیراز، ویمن نے جونپور، دہلی، لکھنؤ، مالبہ اور دکن وغیرہ میں مستقل قیام کیا۔ دوستو یہی سبب ہے کہ ان علاقوں میں آج بھی اسلامی تہذیب کی نمائندگی ہوتی ہے، جبکہ ان علاقوں میں ایسے اصحاب علم و فن پیدا ہوئے جنہوں نے علم و معرفت اور مختلف فنون میں تخلیقاتی تجدیدی کا کاوشوں سے اپنی پہچان بنائی۔ حتیٰ کہ عالم اسلام کے دیگر خطوں میں بھی ان کا ایک مقام ہوا۔ علم کے متعلق
اسلاف کے مطابق علماء ہند کا موقف ابداع تنقیح اور نئی نئی سمتوں کی تحقیق رہا۔ چنانچہ یہاں کے علماء نے بعض معلومات کو نیا رنگ اور نئی سمت عطا کی اور اس سلسلے کی اپنی تصنیفات مؤلفات سے مکتبات اسلامیہ کو بھی مالا مال کر دیا، جن کے اعتراف عالم عرب میں بھی کیا گیا۔ اس طرح علوم و فنون، سیاست و انتظام اور اقتصادیات میں علیحدہ بھارت مکتب فکر کی تشکیل ہوئی، حتیٰ کہ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اب دنیا کے کسی بھی خطے میں خواہ علم و فن کتنی ترقی کر جائے، لیکن کہیں کا محقق بھارتی علماء کی تحقیقات سے استغنا نہیں برت سکتا۔ بھارت میں علمی تجربات تہذیب و تنقیح کے متعدد مراحل سے گزرے۔ متعدد مرتبہ علماء نے بھارتی، ایرانی اور عربی ماحول میں علم اور مدارس کے لیے مختلف مناہج تیار کیے۔ اس طرح سے بھارتی مکتب فکر عربی اور فارسی مکتب فکر سے ممتاز ہے، جس کا اپنا ایک خاص رنگ و آہنگ ہے۔ اپنی حقیقت و ندرت کے لحاظ سے اس کو ہمیشہ ممتاز رہنے کا حق بھی حاصل ہے۔ دوستو، دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں کس طرح سے علماء نے اور بادشاہوں نے اس ملک کو ترقی دینے کی کوشش کی اور ترقی بھی دی، اور کس طرح سے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔